شروع کرتے ہیں سورہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد اور عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور اسے اصطلاح میں حد زنا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب غیر شادی شدہ مرد اور عورت نے کیا ہو تب تو یہی سزا دی جائے گی کہ 100 کوڑے مرد کو اور 100 کوڑے عورت کو لگائے جائیں گے، اور یہ سزا دیتے وقت کھلے عام مجمع کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے دی جائے گی، اور یہ سزا دیتے وقت کسی کو اللہ کے حکم پر ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ پاک نے یہاں اس بات سے بھی منع کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ معاشرے کی جڑوں کو، بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس کے اتنے سنگین نتائج نکلتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا سنگین نوعیت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں، ہم مسلمانوں کے اندر ہی ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو کہ اس گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر رہا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں، شرعی سزائیں جو ہیں، یہ ظالمانہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ وہ رحم کرنے والا رب اپنے بندوں کو ظالمانہ سزائیں کیسے دے سکتا ہے؟ ایک تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو سزا ایک دفعہ دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت سمجھ لی جائے تو آج ہماری عدالتیں جو 25 سالوں کے، 35 سالوں کے کیسز کا فیصلہ نہیں کر پاتی اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کسی کو انصاف نہیں ملتا، فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وکیلوں کی تعداد حد سے زیادہ، عدالتوں کی تعداد بے شمار، ججوں کی تعداد بے شمار، کسی کو انصاف مل رہا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں انصاف ختم ہو چکا ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا۔ اگر ایک دفعہ اللہ کی بتائی ہوئی سزا معاشرے میں جاری کر دی جائے، سارے ظلم، سارے زیادتیاں اور ساری یہ جو جاری ہیں معاشرے میں بے حیائیاں، ان کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے، ایک ہی دن میں عدالتیں خالی ہو جائیں، جرم ختم ہو جائیں، قید خانے خالی ہو جائیں۔ بس یہ بات سمجھ لیں تو پھر اس کی برکات دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس زمین پر ایک مرتبہ حد شرعی جاری کر دی جاتی ہے 40 سال تک وہاں پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں ان میں مصلحت ہے، اور یہ سزائیں ایسے نہیں ہیں کہ راہ چلتے کو دیکھا اور کوڑے مارنے شروع کر دیے، جیسا کہ ہمارے میڈیا میں
دکھایا جاتا ہے کہ بھئی وہ مار رہا ہے وہ مار رہا ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، جھوٹ ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اللہ پاک نے 4 گواہ طلب کیے ہیں۔ اگر 3 لوگوں نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کسی جوڑے کو، کسی لڑکا لڑکی کو، 3 لوگوں نے دیکھا، اب چوتھا گواہ نہیں ہے تو ان پر حد جاری نہیں ہو سکتی، 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے 4 گواہوں کا ذکر کر دیا ہے، اور اگر 4 گواہوں میں 3 مرد ہیں اور 1 عورت ہے تو تب بھی 1 اور عورت ہو تو 5 ہو جائیں گے۔ یعنی سزا دینے میں بھی بہت ہی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر تو دیکھیں، قرآن پاک کی تعلیمات کا مطالعہ تو کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک نے سزا دینے میں جلدی نہیں کی ہے، بہت چھان بین کے بعد سزا دی ہے۔ اگر کوئی 3 گواہ ہے اور چوتھا نہیں ہے تب بھی ان کو فائدہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے سزا سے بچ گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زنا کا جو عمل ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے۔ اگر ایک شخص نے دیکھا، اب وہ 4 گواہ اپنے لیے ڈھونڈے کہ میں نے ان کو سزا دلوانی ہے تو دوڑ کر آؤ، 4 گواہ اکٹھے کر کے لائے کہ لوگوں دیکھو، اس وقت تک تو وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے بہت زیادہ چھوٹ دی ہے، بہت زیادہ سزاؤں کو تحقیق اور تفتیش کے بعد لاگو کیا ہے۔ تو ہمارا یہ کنسپٹ سب سے پہلے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ شرعی سزائیں جو ہیں وہ ظالمانہ ہیں۔ ظالمانہ بالکل بھی نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کا ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دفعہ کسی کو سزا دے دی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس وقت ہماری جو آبادی ہے 24 کروڑ کی ہے، اگر یہ 24 کروڑ عوام جو ہے اس میں سے ایک جوڑے کو سزا مل جائے اور 24 کروڑ عوام کی نجات ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ باقی 24 کروڑ عوام کی اصلاح ہو جائے گی، جیلیں خالی ہو جائیں گی، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو 2 لوگوں کی سزا سے اگر اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہو تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہمارے حکمران تو اپنی حکومت اور کرسی بچانے کے لیے ہزاروں بے گناہوں کو دن رات میں کتنا قتل کر دیتے ہیں صرف کرسی بچانے کے لیے، تو وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور اللہ کی سزا دینے کے لیے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ سزائیں سخت ہیں، ظالمانہ ہیں، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کے احکامات کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو اور لوگ اسلام پر عمل نہ کریں، یوں ہی دھکے کھاتے رہیں۔ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے ان کی سزا رجم ہے۔ رجم ہے کہ گڑھا کھودا جائے گا، اس کو گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے، اور کنواروں کی سزا ہے 100 کوڑے۔ ان 100 کوڑوں میں اگر کوئی بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی 100 کوڑے کھانے کی طاقت نہیں تھا رکھتا، اسی دوران مر گیا تو وہ 100 کوڑے اسی پر پورے کیے جائیں گے۔ لیکن جو شادی شدہ ہے ان کو تو پتھر مار مار کر تب تک مارتے رہنا جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ایک جوڑے کو سزا دے دی جائے تو باقی 24 کروڑ عوام جو ہے اس برائی سے پاک ہو جائے گی۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ یعنی جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کو پھر کوئی با حیا با عصمت والی لڑکی جو ہے وہ پسند نہیں آئے گی، اسے یا تو مشرک عورت ہی پسند آئے گی یا پھر زانیہ ہی آئے گی پسند، اور زناکار عورت بھی زناکار مرد ہی کو ہی پسند کرے گی یا مشرک کو پسند کرے گی۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ زنا اور شرک اللہ نے ساتھ جوڑ دیا۔ مشرک کی تو کبھی بھی بخشش نہیں ہونی نا، اگر وہ شرک پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اس نے جلنا ہے۔ تو زناکار بھی جو ہے کہ کس قدر گھناؤنا جرم کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے اسے شرک کے ساتھ ملا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور جو لوگ یعنی یہ بات یعنی مومن بندے جو ہیں وہ شرک اور زنا سے دور ہیں، وہ ان پر حرام ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اب یہاں پر تہمتیں لگانے والوں کی سزا، اسے حد قذف کہتے ہیں۔ عام چلن چل پڑا نا معاشرے میں، ہر کوئی کسی کو کسی کے ساتھ
جوڑ دیتا ہے، بلیم کر دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے. تو تہمت لگانے والا بندہ یہ بات سوچ لے کہ میرے پاس 4 گواہ ہیں، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اسے تہمت لگانے کا کوئی حق نہیں. اگر لگا دے گا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ کہ تہمت اس نے لگائی ہے، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہے. جس بندے کو تہمت کے بعد 80 کوڑے لگ چکے ہیں نا، اب اس کی گواہی ساری زندگی میں کہیں بھی کسی موقع پر قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ تہمت لگا چکا ہے، وہ فاسق ہے. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اس نے توبہ کر لی، توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اوپر دی گئی ہیں نا وہ پھر بھی دی جائیں گی. کیونکہ سزا ایک ایسی سزا تھی جیسے جھوٹ بولا، چوری کی، یہ ایک ایسی سزا ہے جس کو کہ بندے نے شرک کیا، توبہ کی تو اللہ کا حق تھا، جو اللہ کا حق تھا وہ معاف ہو گیا، توبہ کی بندہ پاک ہو گیا. لیکن جو بندوں کا حق ہے نا، چور جو ہے توبہ بھی کرے گا، ساتھ میں اپنا چوری کیا ہوا سامان بھی واپس کرے گا، پھر اس کو معافی ملے گی. لیکن جو حد شرعی ہے، جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، اگر یہ شخص تہمت لگانے والا توبہ کر رہا ہے لیکن تب بھی اس پر حد شرعی جاری کی جائے گی، آئندہ کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے گا اور آخرت کی عذاب سے بھی یہ بچ جائے گا. لیکن یہاں کی جو اللہ کی شرعی حد ہے وہ جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکا. عدالت میں معاملہ چلا گیا نا، اگر گھر گھر کے اندر بات ہو تو تب تو یہ حدود جاری نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں لے گیا، جج کے سامنے جا کے تہمت لگا رہا ہے اور 4 گواہ نہیں لا رہا، تو پھر جن پر تو تہمت لگی ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں سزا ہوگی، اس کو سزا ہوگی جو 4 گواہ نہیں لائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں. ہمارے معاشرے میں اب جس حساب کی بے حیائی چل رہی ہے، یہ خاص طور پر نیٹ نے اور موبائل نے، جو میڈیا نے جو گند پھیلا دیا ہے، اس حساب سے گھروں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے نالاں ہیں کہ ان کو اعتماد ہی نہیں رہا کہ ان کے شوہر ان کے ہیں یا کہ ان کسی اور کے بھی ہیں، اور شوہروں کو اپنی بیویوں پر یقین ختم ہو گیا کہ ان کی بیویاں ہماری نہیں رہیں بلکہ اوروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. تو اب یہاں پر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا. آیت نمبر 6 ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی، جو یہ یعنی آدمی ہے اپنی بیوی پر تہمت لگا رہا ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں. ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ انوالو دیکھا ہو، لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اور اب وہ آنکھوں دیکھی مکھی بھی نہیں نگل سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا، اور بیوی جو ہے وہ انکار کیے جا رہی ہے کہ بھئی میں تو پاک ہوں. تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا تو ایسے شخص کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے. کہاں یہ واقعات ہوں گے؟ یہ عدالت میں جا کے ہوں گے. عدالت میں جا کر وہ یہ کہے گا کہ میں نے جو الزام اپنی بیوی پر لگایا ہے، 4 مرتبہ قسم کھائے گا قاضی کے سامنے، جج کے سامنے قسم 4 مرتبہ اللہ کی کھائے گا کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. اس کے بعد وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. 5ویں مرتبہ یہ جملہ کہے گا کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. 4 بار تو بیوی کو پر الزام لگائے گا، 5ویں بار اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھیجے گا کہ میں نے اگر جھوٹا الزام لگایا ہو تو. اس کے بعد وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، تو یہ چیز ہے کہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا تو 4 قسمیں کھا لی. اب اگر تو عورت خاموش رہے، وہ دیکھ لے کہ خاوند نے قسمیں کھا لی ہیں تو میں جھوٹی ثابت ہو گئی ہوں، تو اگر تو عورت خاموش رہے گی تو پھر عورت پر حد جاری کی جائے گی، جو شرعی حد ہے زنا کی وہ جاری کی جائے گی. لیکن اگر عورت بھی آگے سے قسمیں کھا لے، چاہے وہ جھوٹی ہی کھا لے،
اگر وہ عورت بھی قسمیں کھا لے پھر اس پر سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں یدرؤ عنہا العذاب، عذاب اس سے ٹل جائے گا، سزا زنا کی جو سزا ہے وہ اس سے ٹل جائے گی۔ ان تشہد اربع شہادات باللہ، اگر وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا لے، انہ لمن الکاذبین، قسم کھائے چاروں مرتبہ یہی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، 4 مرتبہ یہ جملہ دہرائے، اس کے بعد کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ شخص سچا ہے۔ اگر اس نے یہ قسمیں کھا لیں تو اب اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا انجام ہوتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب شوہر نے دیکھا تھا اپنی بیوی کو، اب اس نے قسمیں بھی سچی کھائی ہیں، عورت نے جھوٹی قسمیں کھا لیں، وہ بچ گئی سزا سے، تو اب اس کا کیا ہوا؟ جھوٹی قسم کھانے والے پر پھر اللہ کا غضب کیوں نہیں نازل ہوا؟ قسم کھائی تھی نا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اسی طرح ہی ہوگا کہ اب قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا۔ اب یہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکیں گے، ان کے درمیان لعان ہو گیا، اس عمل کو کہتے ہیں لعان، ایک دوسرے پر لعنت ڈال دی ہے نا۔ اب یہ لعان کا عمل جب واقع ہو جائے گا تو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور ان میں سے جو فریق جھوٹا ہوا، اگر مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹا ہے، تو گویا اس نے خود اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ بظاہر تو آسمان نہیں پھٹا، اس کے اوپر عذاب نہیں گرا، لیکن عذاب کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہوتی، اب وہ اللہ کے عذاب میں آ چکا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اب کیا پتہ اسے کون کون سے آگے مصیبتیں آنے والی ہوں، لیکن بہرحال اس طرح سے اس جوڑے کی جدائی کرا دی جائے گی، اور یہ لعان کا طریقہ جو ہے یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ گواہ نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ان دونوں کی جان بخشی بھی ہو گئی ہے، انہیں کوڑے بھی نہیں لگے ہیں اور ان کو رجم بھی نہیں کیا گیا، اور یہ زندہ سلامت ہیں۔ تو یہ اب اس کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ ظالمانہ ہیں؟ ایک وہ ممالک ہوں جہاں پر جو ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہر قسم کی بے حیائی کی، کہ بھئی رضامندی ہے تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، سڑکوں پر بھی کر لو اور کتوں بلیوں کے ساتھ بھی کر لو، اور اپنی مرضی سے جہاں مرضی گند کھا لو اور منہ کالے کر لو، وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید بن گئے ہیں، اور اسلام کا ایک عفت اور عصمت والا معاشرہ، باحیا معاشرہ جو ہے وہ ہمیں ظالمانہ قانون نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری الٹی کھوپڑی ہے کہ جو الٹا چل رہا ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ ان عقل کے ان اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ صحیح بات جو ہے اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 11، یہاں سے واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بالکل پیش آیا سن 6 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور بڑا ہی یہ عبرت انگیز واقعہ ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں کہاں تک تکلیف دی، کہ جسمانی ایذائیں تو دی ہی تھیں، لشکر کشیاں کر کر کے جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کیا، سارا کچھ کیا، لیکن ایک خاندانی جو نظام ہوتا ہے، ایک خاندان اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک عفت اور عصمت کا، ایک اعتماد کا جو تعلق ہوتا ہے، ان منافقوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو بھی نہ چھوڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی نہ چھوڑا، کہ ان پر گھنونا الزام لگا دیا۔ اللہ پاک نے یہاں سے وہ بات شروع کی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم،
بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب مقیم۔ یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ پس منظر آپ سن لیں، پھر آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں جو تھیں دانت پیس رہی تھیں۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو المستلق پیش آیا، جس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو جب لشکر نے کوچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پہلے سے سارے لوگ آرام کر رہے تھے رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ اب ہم یہاں سے چلیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ہار گم ہوا ہوا ہے اور یہ ہار کی تلاش میں گئی ہوئی ہیں۔ آپ نے کوچ کا حکم دیا تو لشکر چل پڑا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی رتبہ عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیج دیں گے۔ تو وہ اطمینان سے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں پہلے قافلہ روانہ ہونے سے پہلے بیٹھی ہوئی تھیں۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی، تو وہ ذرا بعد میں چلتا تھا تاکہ قافلے کے پیچھے کوئی سامان یا گری ہوئی کوئی چیزیں ہوں وہ اٹھا کر لیتا ہوا آئے۔ اس قافلے میں یہ والی ڈیوٹی جو تھی، پیچھے رہ جانے کی جو ڈیوٹی تھی، یہ آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو دی ہوئی تھی، اور یہ ایک بزرگ صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے۔ تو وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھیں تو انہیں اس سانحے کا علم ہوا۔ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ جب قافلے کا سامان تلاش کرتے کرتے پیچھے سے گزرے، حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے، جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اب مدینہ منورہ تک جتنا بھی سفر تھا یہ قافلے سے پیچھے تھا، قافلہ جو تھا آگے جا چکا تھا۔ اب یہاں پر یہی بات ہوئی ہے، انہوں نے انا للہ پڑھا ہے، حضرت عائشہ کے آگے اونٹ کر دیا، اونٹ پر وہ بیٹھ گئیں اور وہ اس کی نکیل جو ہے پکڑ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ حضرت عائشہ نے ان سے کوئی بات کی، بالکل خاموشی سے یہ سفر طے ہوا۔ جیسے ہی یہ مدینہ منورہ پہنچے تو اس واقعے کا منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ایک بتنگڑ بنا لیا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار ہے اور صفوان بن معطل جو ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے آ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے حضرت عائشہ نے، اور اس نے قسم کھا لی، قسم کھا کر گھناؤنی تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا کہ ایسا بولا اس نے
کہ زبان زیب نہیں دیتی کہ جملہ بولا جائے. غیرت مند مسلمان جو ہے اس کی زبان زیب نہیں دیتی کہ اس نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی. عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے. ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پھیلا دیا اس نے. اس طرح کئی دن تک یہ بے سروپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں. بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے. اگرچہ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر تھا، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے. دوسرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بلند لوگوں پر ظاہر ہوا. اور تیسرے، اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر انہیں بڑا ثواب حاصل ہوا. اب وہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی کل انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جس اذیت سے گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تکلیف سے گزرے، یہ انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گی. انہی کی زبانی روایات میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں. تو یہاں پر اللہ پاک نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے وہ بھی واضح کر دیا، اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے سے بھی منع کر دیا، اور کہا کہ جو تہمت لگائے اپنے ساتھ 4 گواہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے، معاشرتی برائیوں سے بچا لے جن سے کہ ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. آمین ثم آمین. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر سے ہی ایک گروہ ہے، اور تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ اعتبار کے انجام سے تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کمایا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں بڑا حصہ لیا اس کو سخت عذاب ہوگا. یہاں سے اس طوفان کا ذکر ہے جو منافقین نے مچایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف. کل تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا تھا، تو آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی وہ واقعہ سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کا صحیح بخاری وغیرہ میں بیان ہے، پورا طویل حدیث ہے، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسا کہ احادیث میں مروی ہے کہ اس سفر سے ہم مدینہ آئے، یعنی غزوہ بنو المستلق جو تھا سفر، اس سے جب واپس آئے تو وہ کہتی ہیں کہ واپس آئے تو مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی. یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا نا کہ بات کیا ہوئی تھی. یعنی بات اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو سب لوگ جو تھے وہ کوچ کر گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر ان کا ہار ٹوٹ کے گر گیا تھا، وہ رفع حاجت کے لیے گئی تھیں کہیں دور، تو وہاں پر ان کا ہار گر گیا یا گم گیا. تو وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ہار نہیں ہے، تو وہ ہار ان کی بہن اسما کا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں واپس جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہار نہیں ہے، تو وہ اتفاقاً کہیں گر گیا تھا، تو وہ میری بڑی بہن اسما کا تھا، تو وہ میں ان سے ادھار مانگ کر لائی تھی. چنانچہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر واپس چلی گئی.
واپس چلی گئی تو اس میں دیر لگ گئی، تو جب واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا۔ تو جو جمال ہوتے تھے اونٹوں کو ہانکنے والے، یا جو آگے چلاتے ہیں نکیل پکڑ کر جمال، وہ حسب معمول انہوں نے سمجھا یہ پالکی میں بیٹھا کرتے تھے نا، ایک پردہ لگا دیتے تھے، ایک پالکی سی ہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سوار ہو جاتی ہیں، پردے گرا دیتی، تو وہ جمال جو تھے وہ پالکی اٹھا کے تو اونٹ پہ رکھ دیتے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ بہت دبلی پتلی سی تھیں، ہلکی پھلکی سی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پردے گرے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اندر ہی موجود ہوں گی، انہوں نے وہ خالی پالکی اٹھا کے تو اونٹ پہ رکھ دی، اور اونٹ چل پڑا اور قافلہ بھی چل پڑا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد پردے گرے ہونے کی وجہ سے نا، تو اور ہلکی پھلکی سی تھیں، ان کی 11 سال تو 12 سال شاید ان کی عمر ہوگی اس وقت۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے نہایت استقلال سے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے جانا اب خلاف مصلحت ہے، جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو رات کا وقت تھا، یعنی ابھی سورج نہیں نکلا تھا، سحری سے کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئیں۔ قافلے کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیز اٹھانے کی غرض سے ذرا فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ تو اس سفر میں حضرت صفوان ایک صحابی جو نہایت نیک طینت اور پاک دامن صحابی تھے، اس خدمت پر مامور تھے۔ وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی پڑا سوتا ہے، قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور نہایت تعصب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً انہوں نے چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے بغیر کسی گفتگو کے اونٹ آپ کے پاس لا کر بٹھا دیا، آپ اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کیا اور دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ بس یہ واقعہ تھا۔ اس واقعے کو عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار نے بہت ہی غلط انداز میں مرچ مسالے لگا کر، نمک مرچ لگا کر سیدھے سادے مسلمانوں کو ایسی الٹی سیدھی باتیں سنائیں کہ چرچا کر دیا۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہرت کا سخت صدمہ تھا۔ 1 مہینہ تک یہی قصہ رہا۔ آخر یہ آیتیں برات کی نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے جو 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کیے۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ پر جو انہوں نے الزام لگایا تھا، اس کی مزید تفصیل حضرت عائشہ کی زبانی یہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس سفر سے مدینہ آئے اور مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ تک بیماری میں گھر ہی میں رہی، اور نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ ان بیچاری کو معصوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر میں کیا چرچا ہو رہا، وہ آتے ہی بیمار ہو گئی ہیں، اور کسی نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بالکل بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی میں بیمار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام طور پر شفقت ہوتی تھی میرے ساتھ، وہ اس بیماری میں نہیں تھی، اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ فرماتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا کہ کوئی مہر و محبت بالکل بھی نہیں ہے، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل بے خبر تھی۔ اس وقت تک گھروں میں رفع حاجت کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ تو حسب عادت مستہ، یہ مستہ جو ہے صحابی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد ہیں، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں رشتہ داری ہے۔ تو مستہ کی جو ماں ہیں انہیں کہہ رہے ہیں مستہ۔ تو جو مستہ کی ماں ہے، مستہ جو صحابی ہیں، آدمی کا نام ہے نا، تو ان کی والدہ مستہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی، چلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلی۔ کہتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی بخار کی وجہ سے، تو یہ مستہ
وہ بھی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کی خالہ زاد بہن تھیں۔ جب ہم واپس آنے لگے تو مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا مستہ غارت ہو۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو کہ بیٹے کو کوستی ہو، بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ وہ بولیں بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو تم کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اور میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی، اس خبر نے تو بالکل نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹی تم رنج نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوب سیرت ہو اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والے اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانہ پر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھی بہہ پڑیں اور مجھ کو اس شدت سے لرزہ آیا کہ میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیے اور شدت لرزہ سے ان کا جسم شدید کانپنے لگا تو میری والدہ نے تمام گھر کے کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا تو واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ 1 مہینہ گزر گیا اس بات کو اور وحی نہیں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، ان کی عصمت اور عفت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حضرت اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے، تو آپ کے گھر ہی میں رہتے تھے، آپ کے قریب۔ انہوں نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ، ان کی تو شان عفت و عصمت کی تو کوئی کا پوچھنا ہی کیا، آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو اظہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر و خوبی اور نیکی بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اگر گھر کی لونڈی بریرہ سے دریافت فرمائیں گے تو وہ سچ سچ بیان کر دے گی۔ آپ نے اسی وقت بریرہ کو بلا کر دریافت فرمایا کہ عائشہ کی شک و شبہ والی کوئی بات کبھی دیکھی ہو تو بتاؤ، تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس کا ان پر عیب لگاؤں۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گنا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور وہ سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے۔ آپ خطبہ دینے کو ممبر پر تشریف لے گئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری اہل بیت کو بھی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ یعنی یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں، اور جس شخص کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں، یعنی صفوان بن معطل کا نام لے رہے تھے، تو میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی اعانت اور مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائیوں قبیلہ خزرج سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، یا قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور کہنے لگے کہ اگر وہ شخص ہمارے قبیلہ خزرج کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ سردار قبیلہ خزرج کو مخاطب کر کر کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے، اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تم کیا منافق ہو جو منافقوں کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتے ہو؟ اس طرح یہ گفتگو تیز ہو گئی اور قریب تھا کہ لوگوں میں تکرار بڑھ جائے، مگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش کو فرو کر دیا اور دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا یہ حال تھا کہ سارا دن میں رونے ہی میں گزار دیتی، ایک منٹ کو آنسو نہیں تھمتے تھے۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کو بھی غمزدہ کر دیا تھا، اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی اور فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد فرما کر کہا کہ اے عائشہ، تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر واقعی تم پاک دامن ہو تو تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے، اور اگر فی الحقیقت تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے۔ میں نے اول اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ دیکھیں بے بسی کی کیفیت دیکھیں، اور والدین بھی اتنے غمزدہ ہیں کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے حق میں ایک جملہ نہیں بول پا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے جرأت کر کے خود ہی بولنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لی، گویا سچ سمجھ لیا۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں تو اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں اس کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اس کو مان لیں گے۔ یعنی کہ لوگوں کو ان کی توقع تھی کہ سب کہیں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عائشہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، لیکن ہر کوئی خاموش ہے۔ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توبہ کا کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی ہوگی تو توبہ کر لو، تو اس سے ایک عورت پر کتنا دکھ گزرتا ہے کہ کیا میرے شوہر کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ میری گارنٹی نہیں دے سکتے، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو۔ تو یہ سارے حالات جو تھے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال تھا ان کے دل کا، اور کتنا ان کو رنج پہنچا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ
خدا کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو کچھ تم بات کر رہے ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں اللہ سے صبر کرتی ہوں، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ کہتی ہیں اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے بستر پر آ لیٹی، اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دے گا۔ لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں خدا کی کلام کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ میری برات حضور کو دکھا دے۔ سو خدا کی قسم، ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور آپ جس طرح پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اسی طرح اس وقت آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ والدین گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم آنے لگا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادہ وہی اس کے موافق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نامعلوم آسمان سے حق تعالیٰ کا کیا حکم نازل ہوتا ہے اور پھر قیامت تک ٹل نہیں سکے گا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک امید بن جاتی۔ الغرض سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارا گھر ہی خوف اور رجا اور امید و بیم میں تھا کہ وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا اور چہرہ انور پر مسرت اور بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، اور دست مبارک سے جبین منور کے پسینے کو پونچھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پہلا کلمہ جو زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو بشارت ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی یہ پورا رکوع جو اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا، اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں سوائے اللہ رب العزت کے جس نے میری برات نازل کی کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ان کا جو اتنا صدمہ پہنچا تھا اس عالم میں، جب قرآن کی 10 آیتیں آپ کی کمال برات اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر ایسی بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ان کی نظر سوائے اللہ کے کسی پر نہیں تھی، ورنہ یہ انعام یزدانی اور وحی آسمانی سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے وسیلے کے طفیل تھا اور واسطہ اور وسیلہ شکریہ کا واجب بھی تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے نہایت ناز محبوبی سے یہ جواب دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، کیونکہ میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا نا، انہوں نے ان کی برات نازل کی ہے۔ اس طریقے سے یہ برات نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ پاک نے 10 آیتیں ان کی شان میں نازل فرمائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھیں کہ مجھ سے پہلے 2 لوگوں پر تہمت لگی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی برات بھی انہی کے خاندان کے کسی بچے کے ذریعے اللہ پاک نے نازل کی، ان کی زبان سے کروائی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان کی برات بھی ایک گود کے دودھ پیتے بچے نے، یعنی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ جو دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے برات ان کی بتائی۔ لیکن اللہ پاک نے مجھ پر جب تہمت لگی تو برات خود قرآن میں نازل کی اور 10 آیتیں میری شان میں نازل کی، اور یہ وہ اس بات پر
ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرتی تھیں اور اپنے اس رتبے پر جو اللہ نے ان کو دیا خوش بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گزرا۔ 1 مہینہ ایک عورت اس طرح صدمے میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صدمے میں رہے اور کتنے زیادہ انہوں نے دکھ اٹھائے کہ ان منافقوں کے ہاتھوں کہ انہوں نے کوئی چیز جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دکھ دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی کہ آپ کی ذاتی زندگی پر بھی انہوں نے بہتان باندھے۔ تو اب اللہ پاک نے اس واقعے کے پس منظر میں سورہ نور کی یہ آیات نازل کی اور کہا کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر جب جو تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب، سزائیں اور وہ چیزیں ساری یہاں پر ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے سرزنش کی جا رہی ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ دیکھیں کسی پر تہمت لگی ہو تو انسان کو خیر والا گمان کر کے اس تہمت کی تردید کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو سادہ لوگ مسلمان شریک ہو گئے تھے اس تہمت میں، وہ سادہ لوگ ہی ان کی جو تھی ان کو منافقین کی باتیں سننی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں اور صفوان بن معطل بدری صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے، ان کی دونوں کے بارے میں لوگوں کو ان کی زبانیں بند کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بڑا بہتان ہے، کیوں نہ کہا ایسا۔ تو اس لیے پورے مسلمان جو سن رہے تھے باتیں ان کو بھی سرزنش کی گئی اور اس کے بعد اللہ پاک نے اب یہ کہا لولا جاؤ علیہ ابی اربعۃ شہداء، اور یہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، جو بہتان لگائے گا وہی جھوٹا قرار پائے گا۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ سکتا تھا عذاب کے پیغمبر کی زوجہ پر، پیغمبر کے گھرانے پر حملہ کیا گیا ہے تو اللہ چاہتے تو ان پر عذاب نازل کر دیتے۔ رسول کی عفت اور عصمت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ تو یہ جو 3 لوگ تھے، جو ایک تو تھے یہ مستح جن کی والدہ کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، جو حضرت عائشہ کے ساتھ جنہوں نے واقعہ بتایا، یہ مستح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی تھے، یہ بھی جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور ایک تھے حضرت حسان بن ثابت، یہ بوڑھے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بدری صحابی تھے۔ اور اس کے بعد ایک تھی حمنہ بنت جہش، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، حمنہ بنت جہش۔ یہ 3 لوگ تھے، ان کی زبانوں سے بھی حیرت کے یا کوئی نہ کوئی الفاظ نکل گئے تھے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جھٹلایا نہیں، بلکہ جیسے انسان پوچھتا ہے کہ اچھا یہ ہوا وہ ہوا، اچھا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یعنی انسان دلچسپی سے سن لیتا ہے بات کو، یا یہ کہ وہ بات اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ اب یہ 4 گواہ نہیں لائے تو یہی جھوٹے ہیں، اب ان پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حد قذف جو اللہ تعالیٰ نے جاری کی تھی 80 کوڑے کی، وہ ان پر جاری کی گئی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ تم پر عذاب نہیں آیا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اور جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، ہم ہوتا ہے نا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا، آگے بتا دیتے ہیں ہاں یہ ایسے ہوا، ہم نے یہ سنا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ اپنی زبانیں بند کر لینی چاہیے کسی کے خلاف اگر تہمت لگی ہو تو۔ 4 گواہ ہیں تو بات کریں، 4 گواہ نہیں ہیں تو زبانوں کو بند رکھیں۔ کسی پر تہمت، کسی کی عصمت پر، بیچاری کسی اللہ پاک نے کہا مومنات غافلات، بھولی بھالی مومن عورتیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے
اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جب اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، علم تمہارے پاس تھا نہیں اور معمولی سمجھ رہے تھے اس بات کو نقل کرنا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی سنگین بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ یا اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ اگر مومن یہ کہہ دیتے نا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو بڑا بہتان ہے، تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ٹل جاتے۔ لیکن لوگوں نے، یہ جو لوگ تھے، آگے واقعہ نقل کرنے میں شریک ہو گئے۔ یعظکم اللہ، دیکھیں آیات کا انداز کتنا سخت ہے، تنبیہ والا ہے کہ اللہ پاک غصے سے بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ ایسا ہرگز کبھی بھی مت کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، آئندہ کبھی ایسا فعل نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ بھی بے حیائی کو رواج دینا چاہتے ہیں مومنوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، دوبارہ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے تو تمہارے اوپر اور سخت چیزیں آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور زیادہ ہو سکتی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، تو تم بچتے نہیں اگر اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا، عذاب سے نہ بچتے۔ یہ ہیں وہ 10 آیات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو پہلی آیت سے لے کر یہاں تک 2 رکوع بنتے ہیں۔ تو پہلے شروع میں سے ہی اللہ پاک نے سزا زنا کی پہلی آغاز میں بتا دی، اور حد قذف کا بتایا، لعان کا بتایا، اور اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی۔ تو ان آیات کے مفہوم سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کسی کے اوپر کبھی بھی بہتان یا تہمت نہ لگائیں، اگر سن بھی لیں تو اس میں شریک نہ ہوں، کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظن المومنین خیرا، اچھا گمان رکھیں، اگر سن بھی لیں تو یہی کہیں کہ بھئی ہم تو اس بندے کو اچھا جانتے ہیں، ہماری نگاہ میں تو وہ بندہ اچھا ہی ہے، کوئی تو گواہی دے دے نا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن کا نکاح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں بھیجی اور کہا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو ایسی نیک اور پاک تینت خاتون، ان کے بارے میں کوئی تعریف کا جملہ ہی نہ کوئی کہہ سکا، تو کتنی بڑی ستم ظریفی تھی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فضل اللہ کا نہ ہوتا، اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی نہ کی ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ بڑے سخت معاملات ہیں، معاشرتی زندگی کو تباہ کرنے میں، خاندانی زندگی کو تباہ کرنے میں یہ تہمتیں اور بہتان جو ہیں یہ بہت زیادہ کام خراب کرتے ہیں کہ گھر اجڑ جاتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔